بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خواب کے متعلق آپ نے میرے چینل پر کافی ویڈیوز جو ہیں وہ واچ کی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، اور آپ کو خواب کے حوالہ سے بہت ساری جو ہے معلومات جو ہے ملی ہوگی، اور یقین جانیں خواب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے، کیونکہ میں اس بات کو بارہا بار دہراتا ہوں تاکہ کوئی بندہ اس بھول میں نہ رہے، کوئی ناظرین، کوئی ہمارا جو ہے چاہنے والا، کوئی ماں بہن بیٹی بزرگ دوست احباب جو بھی ویڈیو واچ کرتے ہیں، تمام ناظرین، کہ خواب تو خواب ہے، تو اس لیے خواب کی کون سی حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، نفیس زندگی، عمدہ زندگی، بیوٹیفل زندگی، جو خیر القرون کرنی کی زندگی ہے، سب سے بہترین زمانہ انبیاء کا ہے، تو اگر وہ زندگی پڑھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو آپ کے فرمودات موجود ہیں، اور قرآن پاک آپ علیہ السلام پر رہنمائی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا، اس کے اندر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے ہمیں واقعات خواب کے حوالہ سے ملتے ہیں جو ہماری رہنمائی حقیقت میں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے واقعات جو ہیں تو خواب، لیکن حقیقت کی زندگی پر ہماری وہ اثر انداز ہوتے ہیں تاکہ ہم بہتری کے ساتھ جو ہے زندگی گزار سکیں۔ عام فام تو بات جو ہے قرآن و سنت کے اندر جو بات موجود ہے وہ اس پہ آپ عمل کریں تو فبیہا، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں تک انسانوں کا خیال رکھا ہے کہ خواب کے ذریعے بھی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بندے کی رہنمائی کریں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ خواب جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ آگے شکیں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور جو ہے بندے کے اپنے احوال ہوتے ہیں، یعنی یہ خواب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال جو ہیں وہ بتا دیے ہیں، جو طریقہ کار ہیں وہ آپ علیہ السلام نے ظاہر کر دیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خواب بندے کی رہنمائی کرتا ہے اور خوشخبریاں اس میں ملتی ہیں، مستقبل جو ہے وہ بنتا ہے، اور ماضی کے حالات سے آگاہی ملتی ہے کہ جو پیچھے غلطیاں ہو چکی ہیں ان غلطیوں سے آپ محفوظ رہیں، اور آپ کو خواب کے ذریعے اللہ رب العزت پیغام پہنچا دیں۔ ویسے تو آپ اگر قرآن و سنت کو پڑھیں، قرآن و حدیث کو دیکھیں تو آپ کو یہ بظاہر نظر آئے گا، زندگی جو ہے وہ صراط مستقیم پر اگر چلنا ہے تو قرآن و سنت کو اپناؤ، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ریل کے اندر کوئی اس کی رہنمائی کر نہیں پاتا، وہ انسانیت سے ویسے ہی دور ہے، یعنی اس کو ایسی لگن ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے دین اسلام کی باتیں فالو کرے، اور اس کا ایک الگ جینے کا اصول بنا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کچھ خواب دکھاتے ہیں تاکہ اس کی رہنمائی خواب میں ہو جائے۔ اور اگر مومن سچا ایمان والا وہ زیادہ کتاب و سنت کا پابند ہے تو اللہ رب العزت اس کی خواب میں مزید رہنمائی کر کے اس کو تقویت دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ خواب کے اندر اگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو وہ صحابی تو نہیں بنتا۔ اگر بندہ آپ علیہ السلام کے پورے ذخیرہ حدیث سے، آپ علیہ السلام کی زندگی سے واقف ہے، آپ علیہ السلام کے جو قد مبارک سے اور حلیہ سے تمام باتیں اس کے ذہن میں موجود ہیں، آپ علیہ السلام کے رخسار، ہونٹ، آپ علیہ السلام کا ناک مبارک، آنکھیں، یعنی تمام چہرہ آپ علیہ السلام کو اس کے ذہن میں ہے، قد کاٹ ذہن میں ہے، آپ علیہ السلام کا چلنا اس کے، کیونکہ کتاب و سنت کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، تو پھر وہ صحابی نہیں بنتا، لیکن اس کی فضیلت ہے، کیونکہ شیطان آپ علیہ السلام کی تصویر نہیں بنتا، یہ فضیلت کے لحاظ سے ہے۔ تو اللہ رب العزت جس طرح ریل کے اندر بندے کے کام آتا ہے اور بندہ عمل کرتا ہے، وہ اس کا شان اونچا ہو جاتا ہے، اسی طرح خواب میں بندے کی رہنمائی اللہ رب العزت کرتے ہیں تاکہ وہ رہنمائی حاصل کرے اور وہ اپنا مستقبل ماضی حال جو ہے وہ ٹھیک کر سکے، اگر ریل کے اندر اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر رہا۔ یہ باتیں انتہائی ضروری ہیں،
اور ذہن میں رکھنے والی باتیں ہیں۔ اگر یہ ذہن میں باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو ضرور ان سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ خاص ہیں، عمیق ہیں، گہری باتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کے پابند ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں ایسی رکھنی ہیں جو خواب کے حوالہ سے ہیں کہ زیادہ سچے خواب ہونے کی علامات کیا ہیں۔ یعنی ایک بندہ خواب دیکھتا ہے، اس کے سچ ہونے کی علامت کیا ہے، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب زیادہ سچا ہے اور یہ سچا خواب ہمیں رہنمائی ریئل کے اندر ہماری کرے گا۔ خواب کیونکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، زیادہ سچا ہونے کی علامت کیا ہے؟ پہلی نشانی علامت جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ زیادہ سچ بولے گا اس کو زیادہ سچے خواب آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، بات کرنی ہے تو سچی بات کرنی ہے۔ جو بندہ زیادہ سچ بولنے والا ہوگا ریئل کے اندر تو اس کو کیا ہوگا؟ زیادہ سچے خواب آئیں گے۔ ایک نشانی یاد رکھیں، اس کو یاد کر لیں۔ جام تو جا سکتی ہے لیکن جھوٹ کبھی نہ بولیں۔ یہ زندگی کے اندر آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خواب سچے دیکھنا چاہتے ہیں، خوابوں کے اندر کامیابی پانا چاہتے ہیں یا ریئل کے اندر کامیابی پانا چاہتے ہیں تو سچوں کا ساتھ دیں، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں اور زندگی کے اندر ہمیشہ سچ بولا کریں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان کو کچھ پیسے دیے، انہوں نے اپنی قمیض میں کہیں چھپا لیے، تو وہ جا رہے تھے، آگے سے ڈاکو جو ہیں وہ آگے انہوں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا جو چیزیں ہیں وہ دے دو، تو سب نے دے دیا، انہوں نے کہا میرے پاس چیز ہے لیکن آپ ڈھونڈ لیں، تو سارا ڈھونڈا، ان کو نہیں پتہ چلا، تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ آپ بول بھی سچ رہے ہیں تو چیز بھی آپ کے پاس موجود ہے تو ہمیں دے دیں۔ میں نے جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، یہ تو میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، سچ بولنا ہے، آپ کو ملتی ہے تو لے لیں، نہیں ملی انہوں نے جو جہاں رکھی تھی وہاں سے نکال کر دی۔ تو وہ کہنے لگے بھی بات کیا ہے، آپ ہمیں نہیں ملی، آپ کہہ دیتے ہیں میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے جھوٹ بولنا سیکھا ہی نہیں ہے، میں نے سچ بولنا سیکھا ہے۔ تو وہ جو ہیں ڈاکو، چور، لٹیرے، وہ کتاب و سنت کے پابند بن گئے ان کی دعوت پر، یعنی سچ کی اتنی برکت ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سچ جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف، اور نیکی جو ہے وہ یہدی الی الجنہ، وہ رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف۔ جو بندہ زیادہ سچ بولے گا وہ زیادہ نیک کام کرے گا، اور جو زیادہ نیک کام کرے گا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ پہلی نشانی یہ ہے، زیادہ سچ بولنے والے کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جو بندہ خواب دیکھتا ہے، یعنی تہجد کے ٹائم، جو پچھلی رات ہوتی ہے اس ٹائم جو خواب دیکھتا ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت آپ ذرا غور سے سن لیں کہ وہ ٹائم ہے کیا۔ وہ ٹائم ہے فجر سے پہلے، اور جو ہے رات کا تیسرا پہر۔ رات کے 2 حصے ہوتے ہیں، عشاء سے بعد شروع ہوتا ہے، ایک کچھ گھنٹوں کے بعد دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے 2 بجے تک، پھر 2 سے فجر تک جو ہے تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی 3 جو ہیں حصے اس کے موجود ہیں۔ تیسرا حصہ جو ہے جس کو پچھلی رات کہتے ہیں، اور رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات جو ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ اچھا، اس وقت کا خواب دیکھا ہوا سچا کس طرح ہوگا؟ زیادہ سچا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ٹائم ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں کوئی بندہ ہے بیمار تو شفا مانگ لے، دکھی ہے تو دکھ دور کر، یعنی جو بندہ چاہے اللہ رب العزت ڈائریکٹ اس کا جواب دیتے ہیں۔ خود حدیث قدسی خود اللہ رب العزت کہتے ہیں جو مانگنا ہے مانگ لیں، یعنی وہ ٹائم ہوتا ہے لوگ عبادت کرتے ہیں، تہجد کا ٹائم ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آئے ہوتے ہیں، جو ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، دعائیں قبول ہونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بھی چیز مانگنا چاہے اس ٹائم اللہ سے مانگو، اللہ رب العزت پورا کر دیتے ہیں۔ اس ٹائم کا خواب وہ کیونکہ وقت بڑا پیارا ہوتا ہے،
اس ٹائم کا خواب دیکھا ہوا اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ سچا ہونے کی علامت ہے اور زیادہ سچا ہونے کی امید ہے۔ تو وہ ٹائم ایک جو ہے خواب دیکھنے والا اگر اس ٹائم دیکھے اچھا خواب تو وہ خواب اس کا پورا ہوگا۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے، علامت یہ ہے کہ قرب قیامت جو ہے نا مومنوں کے خواب سچے ہوں گے۔ قرب قیامت خواب لوگ سچے خواب دیکھیں گے، یہ بھی ایک خواب کا زیادہ سچے ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، یہ 3 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یعنی سچا خواب ہونے کی نشانیاں، علامات یہ ہیں کہ اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں، ایک تو ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ قریب ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا دن قریب ہے لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ تو ہم تو اس قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے، احادیث سیاح کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سوچیں قیامت قریب ہے، بالکل قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور اچھے اچھے خواب جو ہیں وہ ہمیں اللہ رب العزت دکھائیں اور پورے کریں اور ہماری زندگی کو آسان بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔